مقصد ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کا جو 4 پیج کا اضافی نوٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں۔ تو یہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ بھئی تسی تے دسو کہ آزاد اراکین انہیں ڈکلیئر کیوں کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ان کا بیٹ کا نشان لے لیا تحریک انصاف کا۔ تو بیکاز آپ کو ایز اے ایکس پارلیمنٹیرین میں یہ بتا سکتی ہوں کہ آر او کے آفس میں دیر از اے سرٹن ٹائم فریم، جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم فریم کے اندر پارٹی ٹکٹ سبمٹ کرانا پڑتا ہے، اور پارٹی ٹکٹ پہ ہی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس کو پارٹی کا سمبل، جو الیکشن سمبل ہے، وہ الاٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب جب الیکشن کمیشن نے ہمارا سپریم کورٹ نے سمبل لے لیا پی ٹی آئی کا، پھر الیکشن کمیشن نے آزاد ڈکلیئر کر دیا، تو پھر رزلٹس تو آپ کے سامنے ہیں کہ 44% یوتھ جو ہے وہ 35 سال سے نیچے انہوں نے ووٹ کیا، 60 ملین ووٹرز تھے پاکستان کے، وہ نکلے۔ اور اولدو کہ ہمارا 2014 میں بھی آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، کوئی ایسی شعار کہ جڑی سانوں سمجھ نہیں آندی، جڑی الیکشن دے دن ہی ساڈی سارا وڈ کے لے جاندی ہے۔ اب اس دفعہ بھی انٹرنیٹ ڈسٹرپشنز شروع ہو گئیں، 9-10 بجے کے بعد الیکشن ریزلٹس آنا رک گئے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ رائتا جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے، پولنگ ہوئی، وہ اب 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی چل رہا ہے۔ الیکشن پٹیشنز کی دیکھ لیں صورت میں چل رہا ہے، اور سب سے بڑا کیس جو سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے فل بینچ کے سامنے، وہ ہے ریزرو سیٹس کا کیس۔ اب اس میں ایز اے لائر میں آپ کو آج یہ کلیئرلی دوبارہ سے سیکنڈ پروگرام میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ ایک پروگرام میں نے کیا تھا، یہ کیس جس دن سٹارٹ ہوئی تھی، اپیل لگی تھی سنی اتحاد کونسل کی۔ اب میں آپ کو یہ کلیئرلی بتا دوں کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس میں ویری کلیئرلی آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 میں کلیئرلی مینشن ہے کہ جو سیاسی جماعتیں الیکشن جیت کے آتی ہیں اس کی ہی پرپورشنیٹ نمائندگی، اس جتنی پرپورشن میں وہ سیٹیں جیتی ہوتی ہیں اسی کے تحت انہیں ریزرو سیٹس مائنورٹیز کی اور ویمن کی ایلوکیٹ کی جائیں گی۔ اس سے زیادہ یا کم کوئی سیاسی جماعت کو نہیں مل سکتی۔ اب الیکشن کمیشن نے کیا تباہی پھیر دی، انہوں نے 78 سیٹس جو تھیں وہ سنی اتحاد کونسل کو تو کہا کہ بھئی کیونکہ آپ نے تو اسٹیپولیٹڈ ٹائم فریم میں ریزرو سیٹس کی لسٹ ہی نہیں دی تو ہم آپ کو نہیں دیتے، ہم وار بوٹی بنا کے اس کو چیریٹی سمجھ کے باقی جماعتوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے۔ تو ایز اے لائر، ایز اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ، میں آج یہاں یہ پاکستان کی عوام کو بتانا چاہوں گی کہ ریزرو سیٹس چاہے مائنورٹیز کی ہوں چاہے ویمن کی ہوں، پاکستان کا آئین بہت کلیئر ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت یہ سیٹس صرف اسی سیاسی جماعت کو مل سکتی ہیں جو اتنی سیٹس جیت کے آتی ہے، اس سے زیادہ یا کم نہیں مل سکتی۔ پاکستان مسلم لیگ جتنی سیٹس جیت کے آئی ہے اس کے حساب سے ان کو آلریڈی ریزرو سیٹس مل چکی ہیں۔ الیکشن کمیشن اس سے بڑھ کر گفٹ اور ڈونیشنز ان کو نہیں دے سکتا کسی جماعت کو۔ تو یہ سنی اتحاد کونسل / پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اور اسی لیے جسٹس اطہر من اللہ نے جو آج اضافی نوٹ لکھا ہے اس میں کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے کہ کلبنگ آف دی اپلیکیشنز کی جائے۔ چیف جسٹس کو ریکویسٹ کی گئی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، کہ ساری پٹیشنز کو اکٹھا سنیں، کیوں کہ سنی اتحاد کونسل کی خالی ریزرو سیٹس کی جو یہ اپلیکیشن ہے اس کو سننے کے لیے آپ کو پس منظر میں جانا پڑے گا، اور بیک گراؤنڈ میں اصل ایشو تو ہے جو الیکٹوریٹ کے ساتھ۔ اب دیکھیں پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، آئین کا آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو یہ تضادات جو ہمارے انصاف کے نظام میں نظر آتے رہے ہیں جب سے الیکشن ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہماری تو ہسٹری ہے 8 دہائیوں پہ محیط کے، اسی طرح ہی ہماری عدالتیں بھی بعض دفعہ انفارچونیٹلی ریسکیو کرتی رہی ہیں ضرورت کے نظریے کے تحت۔ اب بھی جو ہوا ہے
تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب اب الیکشن کی یہ پٹیشنز لگی ہوئی ہیں، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا دبنگ فیصلہ آ گیا ہے، جسٹس جہانگیری ہی سنیں گے، کوئی ریٹائرڈ ججز پیچ ورک کے ہم ماہر ہیں، لیکن آئین میں آرٹیکل آرڈیننس کے ذریعے ہم نے امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی آرٹیکل جو سیکشن 140 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ سرونگ ججز ٹریبیونلز میں لگیں گے جو ڈسپیوٹ سنیں گے، لیکن ہم جگاڑ باز قوم ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں جی ریٹائرڈ جج لگا دیں۔ ہم نے آرڈیننس کے ذریعے کہا، اب قومی اسمبلی نے اس میں امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ریٹائرڈ ججز بھی لگائیں، تو جو سٹنگ ججز لگے ہیں انہیں تو پہلے سن لیجئے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے اگر اسلام آباد کے حلقے کھولے ہیں، فارم 47 پاکستان مسلم لیگ والوں سے مانگ رہے ہیں، تو وہ بھاگ کیوں رہے ہیں مسلم لیگ والے؟ ان کو چاہیے کہ فارم 47 لے کے جائیں، فارم 45 لے کے جائیں، بیکاز فارم 45 از دا موسٹ مستند فارم، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جو آپ کا پولنگ ایجنٹ الیکشن بوتھ سے لے کے الیکشن کے دن نکلتے ہیں، وہ سائن ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از دی موسٹ اوتھینٹک۔ اب فارم 45 تو ان کے پاس ہے نہیں، 47 بنا کے پھر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کی جو تشریح ہے وہ کیسے کرتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن مجاز نہیں ہے، وہ ریزرو سیٹس چیریٹی اور بوٹی وار بوٹی سمجھ کے دوسری جماعتوں کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے کیا۔ اب اس چیز کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو سن رہا ہے وہ کیسے لے کے چلتا ہے، آیا آئین کی کریکٹ تشریح ہو پائے گی؟ پاکستان کے عوام 60 ملین ووٹرز جو اس وقت سپریم کورٹ کی طرف نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں، آیا ان کو انصاف مہیا ہو سکے گا؟ یہ اب فیوچر میں دیکھتے ہیں۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر۔